بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فن فلکس پر انٹرویوز اور رائٹرز کے تعارف، ان کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سوچا کہ بہت مشہور کتب ہیں، ناولز ہیں، رسائل ہیں، ان پر بھی تبصرے کیے جائیں، کیونکہ فیس بک پر لکھ کر تو تبصرے بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی کسی ناول ہو، ڈائجسٹ کے جو سلسلے وار ناول ہیں ان کے ریویوز لوگ دے رہے ہوتے ہیں لکھ کر، اور رسائل پہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈائجسٹوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ویڈیو تبصرہ بھی ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو مشہور کتابیں ہیں، چاہے وہ ڈائجسٹ ناول ہو، چاہے وہ ادب عالیہ کی کوئی کتاب ہو، جیسے میں نے کلاسک ادب کے لیے، بچوں کا کلاسک ادب کے لیے احمد عدنان طارق بھائی سے کہا تو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جیسے کہ ایک اپنی بھی کتاب پہ کیا، اور ایک میرا نام منگو ہے اس پہ بھی انہوں نے تبصرہ کیا، اور بھی آگے ہم جو بچوں کے ادب کے کلاسک جو بچوں کا ادب تھا ان کے جو مشہور ناول، جیسے میرا نام علی بھی کیا گزری، میرا نام منگو، اور اس طرح کی آغا اشرف، ستار طاہر، اشتیاق احمد وغیرہ کے ناولوں پہ ہم تبصرے کروائیں گے۔ اشتیاق احمد کے لیے ابو حسن عبداللہ سے میں نے کہا ہے کہ وہ اس پہ تبصرہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اشتیاق احمد پر بھی تبصرہ ہوگا۔ اچھا، ڈائجسٹوں کے جو بے شمار ناول ایسے لکھے گئے ہیں کہ جو آج کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، آج کی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ لکھا جا چکا ہے۔ وہ تو جو فلمیں اور سیریز اور جو ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں ان سے کہیں زیادہ بہترین ناول لکھے گئے، وہ لوگ محروم ہیں اتنے بڑی کتابوں سے، اتنے زبردست ناول سے، جیسے اقلیم صاحب نے بہت کچھ لکھا، محی الدین نواب، ایم اے رہاد، محمود احمد مودی صاحب، ڈاکٹر عبدالرب بھٹی، کاشف زبیر، انوار صدیقی، شمیم نبیل، اور بھی الف صدیقی، بے شمار اور بھی ہمارے لکھنے والے ہیں جنہوں نے، احمد اقبال ہو گئے، جنہوں نے ایسا لکھا کہ مطلب آج کی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ لکھا جا چکا۔ تو کوشش یہ ہے کہ جو یہ ناولز اتنے کمال ناول لکھے گئے، جیسے طاہر جاوید مغل صاحب کا تاوان ہے، جبار توقیر کا گمراہ ہے جو میرا پسندیدہ ناول ہے، ان ناولوں کا آج کی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ جو ٹی وی چینلز والے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ کہ یہ کیا کیا کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہو تو شاید ہمارا چینلز کا کانٹینٹ بہت ہی زبردست ہو جائے۔ اب جو میں ڈرامے میں تو نہیں دیکھتا، لیکن جو نظر پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک ہی ڈرامہ چل رہا ہے ہر چینل پہ، چاہے وہ کوئی سا بھی چینل ہو، وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی ڈرامہ چلے جا رہا ہے، وہ یہ کہ مطلب ایک مخصوص گھریلو سازشیں اور اس طرح کا، تو وہ عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ناولز جو لکھے گئے ہیں ان پر تبصرہ، مطلب ان کو ڈرامائی شکل نہیں دی جاتی، تو حیرت ہوتی۔ لیکن میری کبھی کسی سے بات ہوئی چینل کے جو کانٹینٹ میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ہم وہ دیتے ہیں، تو شاید ہماری لوگوں کی پسند ہی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ وہی دے رہے ہیں کہ جو وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے ایک کتاب پڑھی تھی بہت پہلے، تقریباً 20-22 سال پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی، اور وہ تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ میں نے اپنی جب پہلی آبیتی لکھی تھی جو نٹ کھٹ میں چھپی تھی فروری 2001 میں، اس کے آخری صفحے پہ میں نے اس کتاب کو ذکر بھی کیا تھا کہ میری بہت پسندیدہ کتاب میں سے ایک ہے الرحیق المختوم۔ اور وہ جب میں نے پڑھی، آپ یقین کیجئے کہ میں جب پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میری سمجھ لیں آنکھیں نم ہو گئی تھیں، آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں، اور مطلب پڑھتے پڑھتے مطلب آنسو خود بخود نکل رہے تھے۔ شاید یہ میری زندگی کی واحد پہلی ایسی کتاب تھی کہ جس نے میری آنکھوں سے آنسو نکال دیے تھے۔ حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی سیرت النبی پہ کافی پڑھا اور اسلامی بہت سی کتب میں نے پڑھی، لیکن جو الرحیق المختوم، نہ جانے اس میں ایسی کیا اثر تھا کہ وہ میں بھولتا نہیں، اور وہ کتاب آج تک میرے پاس ہے جو 20-22 سال پہلے میں نے پڑھی تھی الرحیق المختوم۔ وہ میں خود سے جدا نہیں کرتا، اور میں خود بھی پڑھتا ہوں، میں نے اپنی وائف کو بھی کہا پڑھیں، اور بھی میرے بھائی نے، اور جنہیں کافی لوگوں سے میں نے جن سے بات ہوتی تو میں اگر سیرت پہ کبھی بات ہوئی تو میں نے انہیں ہمیشہ الرحیق المختوم کے بارے میں ضرور بتایا۔ یہ کتاب میرے پاس
جب سے ہی ہے، جب سے میں نے پڑھی ہے، تقریباً 22-23 سال ہو گئے، 20 سال سے اوپر کا وقت ہو گیا۔ یہ کتاب میں نے پڑھی تھی، اور یہ سیرت النبی پہ دنیا بھر میں اول آنے والی ایوارڈ یا انعام یافتہ کتاب ہے۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ یار نوشاد بھائی آپ جو الرحیق المختوم ضرور پڑھیں، تو میں نے کہا وہ تو میری پڑھی ہوئی ہے، نہ صرف پڑھی ہوئی ہے بلکہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، انہوں نے اس میں عربی کتاب کا اردو ترجمہ کیا تھا، اور یہ مکہ مکرمہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ اور اس کے بارے میں یقین کیجئے کہ جب یہ اس کے بارے میں خود جو رائٹر لکھتے ہیں کہ یہ پہلے مطلب انہیں کسی نے کہا کہ آپ یہ کتاب، یہ میں اس کا انہوں نے جو پیج لفظ وغیرہ لکھا ہے، میں اس کا تھوڑا سا بس جو میں نے پڑھا اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں، ویسے تو کافی طویل لکھا ہوا ہے، کہ انہیں کسی نے کہا کہ ایسا کوئی مقابلہ ہو رہا اور آپ اس کے اندر ضرور لکھیں۔ تو پہلے تو جو اس کے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ تھوڑا سا اس پہ کہ یار ہم مطلب تھوڑا سا ٹال مٹول کی انہوں نے، لیکن پھر انہوں نے لکھنے بیٹھے کہ چلیں اس بہانے، انعام کے بہانے نہیں لیکن اسی بہانے ہو جائے کہ کوئی ایک کام ہو جائے، بولتے کہ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اسی بہانے کام ہو جائے۔ میں نے ان کے اصرار مسلسل پہ خاموشی تو اختیار کر لی، لیکن نیت یہی تھی کہ اس مقابلے میں حصہ نہیں لوں گا۔ لیکن پھر انہوں نے جب کئی لوگوں نے طالب علم وغیرہ ان کے تقاضے وغیرہ کرتے رہے، تو پھر یہ انہوں نے کام شروع کر دیا، اور پھر یہ مطلب مقالہ جو کمپلیٹ کر کے وہ لکھ کے بھیج دیا مہینوں، اور ایک آگے لکھتے ہیں مہینوں بعد مجھے رابطے کے لیے 2 رجسٹر مکتوب ہفتہ عشرہ آگے پیچھے موصول ہوئے۔ خلاصہ یہ تھا کہ میرا مقالہ رابطے کے مقررہ شرائط کے مطابق اس لیے شریک مقابلہ کر لیا گیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد دن بہ دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر رابطہ مہر بالا۔ میں نے دوبارہ خط لکھ کے معلوم بھی کرنا چاہا کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا تھا، اور مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ پھر میں خود بھی اپنے مشاغل و مسائل و الجھ کی بات فراموش کر گیا کہ میں نے کسی مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ پھر انہیں کسی کے ذریعے علم ہوا کہ آپ سیرت نگاری کے مقابلے میں اول آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ حضرات کو کیسے علم ہوا؟ تو بولے مولانا عزیز شمس یہ خبر لائے، مولوی عزیز یاسین۔ اس کے بعد وہ پھر وہاں پر اس مکہ مکرمہ میں وہ تقریب رکھی گئی تھی، ایوارڈ تقریب، اور وہاں پر ان کو بلوایا گیا اور وہاں انہیں ایوارڈ انعام وغیرہ دیا گیا۔ پہلے نمبر پہ انہی کی کتاب آئی تھی الرحیق المختوم، تالیف صفی الرحمان مبارک پوری۔ تو یہ کتاب میں بہرحال یہ ریکمنڈ ضرور کروں گا، ضرور پڑھیے۔ یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے مکہ مکرمہ کے جو حالات و واقعات اور جس طرح کے وہاں پر محل و وقوع اور قومیں رہتی تھیں، سارا کچھ اس کے اندر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجرہ ہے اس کے بارے میں سب کچھ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کے بارے میں تمام معاملات، تمام ان کی واقعات وغیرہ سب لکھے گئے۔ پھر عرب کی حکومتیں، سرداریاں اور یہ دیگر چیزیں اس کے جو انڈیکس کے اندر یہ میں دیکھتا ہوں، تو وہ سب کچھ اس کے اندر آپ پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کمال لکھا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی یہ پسندیدہ کتابوں میں آپ کی شمار ہوگی۔ میں بہرحال یہ ریکمنڈ ضرور کروں گا کہ خاندان اس کے اندر بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ کیا کیا اس کے اندر بتایا گیا کہ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں، خاندان نبوت ہے، ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال، نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات، کاوش تبلیغ، کھلی تبلیغ کی گئی، اور پھر تمام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے مکمل بائیکاٹ کیا گیا، پھر مدنی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، غزوہ بدر اور یہود کے ساتھ معاہدہ، بدر کے جنگی سرگرمیاں اور غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات، تو اس طرح سے فتح مکہ اور نہ جانے کیا کیا کچھ، آخری پھر حجت الوداع، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک کے اس کے اندر واقعات، اور آپ پڑھیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ کتاب جنہوں نے نہیں پڑھی
تو وہ اس کو پڑھ کے یقیناً اس بات یہ کہیں گے کہ ہم نے واقعی یہ کہ بہت خوبصورت کتاب پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنی خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے، آسان لفظ نہیں ہے، اور اگر مشکل الفاظ نہیں ہے تو وہ ہمیں ان کے معنی کھوجنے میں آسانی ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہمیں کہ پڑھنے کے اندر ہی بہت سے نئے الفاظ سے بھی ہم روشناس ہو جاتے ہیں۔ تو لازمی میں یہ خاص طور پہ جو طالب علم ہیں انہیں میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب الرحیق المختوم ضرور پڑھیے، اور یہ پی ڈی ایف میں بھی دستیاب ہے، انٹرنیٹ پہ بھی پڑھی ہوئی ہے۔ اگر آپ گوگل پہ لکھتے ہیں کہ الرحیق المختوم، پی ڈی ایف میں بھی آ جاتی ہے، وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو کہیں سے کتاب اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ بھی آپ یہ کتاب حاصل کریں، لیکن پڑھیں ضرور، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی کہیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ ضرور دیں، جو جس صورت میں بھی پڑھنا چاہے وہ پی ڈی ایف ہو، چاہے وہ ہارڈ کاپی کے اندر ہو، لیکن یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ یہ میری مطلب خوبصورت ترین جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ لازمی، یہ میری سر فہرست کتابوں میں سے ایک۔ اللہ حافظ۔